السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف شہزاد۔ MYK نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ مجھے اس وقت لائیو ود کاشف شہزاد کے پروگرام سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے سنتھیا دی ریچی کے بارے میں۔ سنتھیا کے اوپر 30 مئی 2020 کو میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں، جس وقت انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں نازیبا کلمات بولے تھے۔ اگر ہمارے اداروں نے اس وقت ایکشن لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ سب کچھ سننے کو نہ ملتا، ایسے الزامات ہمارے سامنے نہ آتے جو کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر اور ایکس وزیر داخلہ پر لگائے گئے ہیں۔ اس پروگرام میں ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنتھیا دی ریچ ہیں کون، وہ پاکستان کیسے آئیں، پاکستان میں کن لوگوں نے ان کو انٹرٹین کیا، ان کو نوازا، اور ان کے الزامات کے اثرات، اور اپنی رائے اینڈ پر میں دوں گا۔ پچھلے پروگرام میں سنتھیا کے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ سنتھیا دی ریچی کون ہے، لیکن جن لوگوں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا ان کے لیے میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ سنتھیا دی ریچی اپنے آپ کو ٹریول ویلاگر بتاتی ہیں، وہ رائٹر بھی ہیں ای ٹریبیون اور دا نیوز انٹرنیشنل میں، ساؤتھ ایشیا میگزین میں میڈیا پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے طور پر بھی وہ کام کرتی ہیں۔ یہ انفارمیشن آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں، ان کا تعلق امریکہ کے شہر ٹیکساس سے ہے، یہ کیلیفورنیا میں بھی رہی ہیں۔ انہوں نے لوزیانا اسٹیٹ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، وہیں سے انہوں نے قانون کی ڈگری کے علاوہ انہوں نے پبلک ریلیشن شپ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اسی یونیورسٹی سے انہوں نے نفسیات اور ایجوکیشن میں ماسٹر کیا، پھر یہ کیلیفورنیا چلی گئی اور کیلیفورنیا سے انہوں نے طبی نفسیات میں ماسٹر کیا۔ اس کے بعد سنتھیا نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے اسٹریٹجک پبلک ریلیشن شپ میں ماسٹر کیا۔ ایک سال انہوں نے ٹیکساس میں چائلڈ ایڈوکیٹ کے طور پر کام کیا۔ 2008 میں ٹیکساس کے شہر ہوسٹن میں وہ کمیونٹی آفیسر بن گئی۔ یہ وہی ٹائم تھا جب انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے۔ 2010 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو ہوسٹن کے میئر نے سنتھیا کو اپنے بہاف پر خیر سگالی کے طور پر پاکستان بھیجا۔ اسی دوران سنتھیا کے ریلیشنز، اچھے تعلقات پاکستان کے سیاستدان اور بااثر لوگوں سے بنے۔ اس کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جس وقت ہوسٹن میں فنڈ ریزنگ کے لیے عمران خان گئے۔ سنتھیا نے عمران خان کی فنڈ ریزنگ میں مدد کی اور عمران خان نے سنتھیا کے بارے میں کہا کہ وہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ 2011 میں پاکستان پیپل پارٹی کی دعوت پر سنتھیا پاکستان آئیں اور پاکستان پیپل پارٹی نے ہی محکمہ صحت میں انہیں کمیونیکیشن لیکچرار تعین کر دیا۔ ان کو بہت زیادہ ایکسٹرا مراعات دی گئیں اور یوزلی ایسی مراعات کسی لیکچرار کو نہیں دی جاتی۔ اسی دوران سنتھیا نے اعظم سواتی خان کی بیٹی کی NGO میں 1.5 سال کام کیا۔ اس وقت اعظم سواتی خان صاحب کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا۔ دلچسپی کی بات ہے کہ آج اعظم خان سواتی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ سنتھیا نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ انہوں نے ایز اے ریسرچر کام کیا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹجک میٹرز میں بھی انہوں نے سوشل ونگ میڈیا سیل کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کیا۔ ناظرین، یہ دلچسپی کی بات ہے کہ سنتھیا کو پاکستان کے اندر جن لوگوں نے نوازا ان کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ مئی 2011 میں جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، اس وقت پاکستان کے اداروں نے کئی غیر ملکیوں کی موومنٹ پر پابندی لگائی تھی۔ اس وقت پاکستان کے اداروں کو سنتھیا کے اوپر بھی شک تھا، جس کی وجہ سے ان کو بھی اسلام آباد سے باہر جانے سے
منع کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تھی ناظرین سینتھیا پاکستان میں کیسی آئیں اور وہ کون تھی۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 جون 2020 کو سینتھیا نے لائیو ویڈیو میں سوشل میڈیا پر بہت ہی سنجیدہ قسم کے الزامات پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپل پارٹی کے مخدوم شہاب الدین اور پاکستان کے ایکس وزیر داخلہ رحمان ملک کے اوپر لگائے۔ یہ بہت سنجیدہ الزامات ہیں اور ان سب کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے۔ سینتھیا نے الزام لگایا کہ رحمان ملک نے صدارتی ہاؤس میں سینتھیا کی آبرو ریزی کی۔ انہوں نے پاکستان کے ایکس وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین کے اوپر بھی سیکشول اسالٹ کے الزام لگائے۔ یوسف رضا گیلانی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایکس وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ رحمان ملک کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایکس وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ تو ناظرین آئیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ مخدوم شہاب الدین کون ہیں۔ مخدوم شہاب الدین کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے۔ یہ بھٹو کے زمانے سے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ان کو پاکستان پیپل پارٹی کا موسٹ سینئر ممبر کہا جاتا ہے۔ یہ بے نظیر کے بہت قریب تھے۔ بے نظیر بھٹو شہید کے لیفٹ ہینڈ ان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ 2008 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کو پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیا جائے گا، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیا۔ 19 جون 2012 کو جب سپریم کورٹ کی نے یوسف رضا گیلانی پر کنونشن اور نااہلی لگائی تو اس وقت مخدوم شہاب الدین کو پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیا گیا، لیکن ANF اینٹی نارکوٹک فورس نے ان کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا، جس کی وجہ سے وہ نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کیس میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے بھی انوالو تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو 24 گھنٹے میں کینسل کروانے میں یوسف رضا گیلانی کا سیکرٹلی کردار ہے۔ مخدوم شہاب الدین 3 دفعہ ممبر آف قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑے گھنونے الزام ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں۔ ان الزامات آنے کے بعد شازیہ مری صاحبہ نے سینتھیا پر تنقید کی اور ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ اس پر سینتھیا نے شازیہ مری کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ کے ساتھ خفیہ نکاح کیا ہوا ہے۔ مرتضی وہاب نے بھی جب سینتھیا پر تنقید کی تو سینتھیا نے مرتضی وہاب کی نازیبا تصاویر اور پارٹی کی تصاویر شائع کر دی۔ تو ناظرین یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ سینتھیا پاکستان پیپل پارٹی کے بارے میں اتنا ڈیپلی جانتی ہیں، اتنے رازوں سے یا تو وہ واقف ہیں یا ان کو یہ راز دیے جا رہے ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ فوزیہ وہاب صاحب کے بیٹے ہیں۔ فوزیہ وہاب جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا، وہ 2012 میں انتقال فرما گئی تھیں۔ مرتضی وہاب 2017 سے 2018 کے درمیان سینٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ اس وقت وہ کرنٹ ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر کے، اور وہ قانون اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور انفارمیشن کے ایڈوائزر ہیں۔ سینتھیا نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر بھی الزام لگایا۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کون سا غیر ملکی رہ رہا ہے، اور ان سے پوچھا کہ ڈیوڈ جیمز کون ہے۔ انہوں نے ڈیوڈ جیمز کو بلاول بھٹو کا بوائے فرینڈ کہا ہے۔ یہ بھی ایک نہایت سنگین الزام